خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ الکریم کا بے پایاں احسان ہے. مالک لم یزل نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر مزید ہمیں ان خوش بختوں میں ہمارا شمار کیا کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، اللہ کا قرب چاہنے والے ہیں. کتنے لوگ گلیوں بازاروں گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم وہ خوش بخت ہیں جن پر اللہ کی نظر رحمت ہوئی. ہم اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، نماز جمعہ کا فرض ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. کسی کا انتخاب کوئی کرتا ہے، کوئی کسی بڑے دنیا دار کی نظر میں آتا ہے، وہ پھولے نہیں سماتا کہ میرا اس سے تعلق ہے، وہ مجھے دور سے پہچان لیتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کو پہچاننے والا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ اس دنیا کو بنانے والا ہے. اور جو مالک کے ہو جاتے ہیں، مالک انہیں پھر اپنا بندہ کہہ کے پکارتا ہے. مالک نے اپنے ماننے والوں کا تعارف قرآن مجید فرقان حمید میں عباد الرحمن کے نام سے پاکیزہ لقب سے کروایا. رحمان کے بندے. اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے مالک و مولا خالق کائنات رحیم و رحمان کے بندے بن جائیں. اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ عباد الرحمن ہیں تو سارے ہی اللہ کے بندے، اللہ نے پیدا کیے. سبھی کو پیدا کرنے والا، سبھی کو تخلیق کرنے والا میں ہوں، لیکن ان میں سے کچھ خاص ہیں جن کو میں کہہ کے پکارتا ہوں کہ وہ میرے بندے ہیں. اپنے طور پہ تو ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. سبھی
اللہ کو ماننے والے، چاہے وہ اسلام کو ماننے والے ہیں یا اہل کتاب ہیں، ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ اپنے بندے کہتا ہے وہ کون سے ہیں؟ مالک فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ان کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح چلتے نہیں زمین پر۔ کیسے چلتے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، اللہ فرماتا ہے جب زمین پہ چلتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے کی چال اس کی عاجزی کا اظہار ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا، فرماتا ہے مالک و مولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دیکھو۔ میرے محبوب نے زندگی مکہ کی وادی میں کیسے گزاری، مدینہ منورہ میں کیسے گزاری، جہاد کے دوران میرے محبوب کا عمل کیا تھا، جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، جب کسی کو ملتے تھے کیسے ملتے تھے۔ الغرض اپنی زندگی کا کوئی گوشہ بھی دیکھنا ہو تو میرے محبوب کی زندگی کے عکس کو دیکھو، میرے محبوب نے زندگی اس دنیا میں کیسے گزاری۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سرکار دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے، صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کی گردن جھکی ہوئی ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں چلتے ہوئے ادھر ادھر بلا وجہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، نظریں نیچی کر کے چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم پہ نظر نہیں پڑتی۔ اور آج ہمارا وتیرہ کیا ہے کہ ہم نیچے نظریں کرنا تو دور کی بات، ہم سیدھی نظر بھی نہیں رکھتے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، ادھر سے کسی کی کمی نظر آ جائے، ادھر سے کسی کی کوتاہی نظر آ جائے، تاکہ بندوں میں بیٹھ کے اس کی چغلیاں کرنے والے بن جائیں، کسی غیر محرم پہ نظر پڑے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو ایک نظر کی معافی ہے، فوراً اپنی نظر ہٹا لو، دوسری نظر اگر دیکھو گے تو تمہارا مواخذہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارے جوانوں کی یہ چال ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہوئے عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے بندے تجھے جوانی دی تو میں نے دی، تجھے عزت و آبرو دی تو میں نے دی، تجھے رتبہ عہدہ ترقی دینے والا میں ہوں، تو میری زمین پہ جب چلنا ہے تو عاجزی کے ساتھ چل، اکڑ کے مت چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ نے فرمایا میری زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ کیوں؟ تو جتنا بھی پھنے کھا ہے، تو جتنا بھی عہدے رتبے والا ہے، تیری جتنی بھی شان و عظمت ہے، تو جو بھی مقام اس دنیا پہ رکھتا ہے وہ تیرا مقام عطا کرنے والا میں ہوں،
لیکن اس مقام کی بدولت، اس رتبے کی بدولت، اس عہدے کی بدولت، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو ہرگر پھاڑ نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تجھے رتبہ، عہدہ، شان و عظمت، مقام و مرتبہ جس قدر دیا میں نے دیا اتنا ہی رہنے والا ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تیرا مقام، تیرا شان و عظمت، تیری شان و عظمت، تیری یہ اکڑ پن یہ پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکے گی۔ فرمایا جب زمین پہ چلنا ہو تو عاجزی کے ساتھ چل، میرے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور دوسری پہچان اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ میرے بندے وہ ہیں جب ان سے نا آشنا لوگ، نا علم لوگ، بے قدرے لوگ، جاہل لوگ بلاتے ہیں، ان سے بے ادبی کرتے ہیں، ان سے ایسا کلام کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتا، جو انسان کی عزت و تکریم کے خلاف ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل لوگ جھگڑتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو میرے بندے کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا، انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، ان سے جھگڑتے نہیں، ان کی بری گفتگو کا جواب برے الفاظ سے نہیں دیتے۔ بری گفتگو ہے کیا؟ کسی کی اہانت، کسی کی چغلی بیان کرنا، کوئی ایسے الفاظ ادا کرنا جو انسانی عزت و تکریم کے خلاف ہو، یعنی ہر نامناسب لفظ اس کو ادا کرنا بری بات کہلاتی ہے۔ تو مالک فرماتا ہے جب میرے بندوں سے ایسے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر ان سے اعراض کر جاتے ہیں، وہ ان کی مجلس کو چھوڑ جاتے ہیں، ان سے ماتھا نہیں لگاتے، ان سے ٹکر نہیں لگاتے کہ تو نے یہ جواب دیا تو اب تیرے جواب کا اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گا۔ یہ دنیا داروں کی بات ہے، یہ دنیا داروں کا معاملہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سے کوئی بدتمیزی کرے، تم سے کوئی ناگفتہ ناشائستہ گفتگو کرے تو اسے سلام کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سلام کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، یعنی بدتمیز لوگ، جاہل لوگ اللہ کے بندوں سے جب بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان کی بدتمیزی کا جواب بھی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے بھلائی سے، دعا سے دیتے ہیں، سلام کرتے ہوئے کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن کی پہلی دو علامات، دو صفات اس دنیا سے متعلق تھیں، اس دنیاوی زندگی، مخلوق کے ساتھ زندگی جو گزارتے ہیں ان کے ساتھ متصف تھیں کہ پہلے تو ان کی اس دنیا میں جو چال ہوتی ہے وہ عاجزانہ ہوتی ہے، دوسری اس دنیا کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ کلام کرتے ہیں تو بھلائی پہ مبنی کلام کرتے ہیں۔ اس سے اگلی صفت کہ مالک کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا عباد الرحمن وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔
دن کے وقت وہ اپنی عاجزی مخلوق کے ساتھ پیش کرتے ہیں سامنے، اور ناشائستہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ ان کو دعا دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ ساری ساری رات سجدے کی حالت میں گزر جاتی ہے، ساری ساری رات قیام کی حالت میں گزر جاتی ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزار دیتی۔ رات ختم ہو جاتی، آپ کا ایک سجدہ مکمل نہ ہوتا۔ عرض کرتی باری تعالیٰ اتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ساری رات قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کے بارگاہ میں قیام کرتے، جس کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، رات کو میری بارگاہ میں قیام کیا کر۔ کتنا؟ تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے بھی کم۔ اللہ کے محبوب رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے نماز کی شکل میں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اللہ کے بندے فرض نماز ادا کرنے کے علاوہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے رات کو نوافل ادا کرتے، اور ہم مسلمان ہیں کہ اللہ کی طرف سے 5 وقت بلاوا آتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے کانوں کو اللہ کی طرف سے بلاوا سنائی نہیں دیتا، فرض نمازوں میں ہم حاضر نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو ساری ساری رات میری بارگاہ میں قیام کی سجدے کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں حضور سے ملنے گیا، میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، حضور اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہیں، اور اس حال میں حضور زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، حضور کی ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ وہ ذات جس کے توسل سے، جس کے تصدق سے ہم گناہگار بخشے جائیں گے، وہ ذات جس کو اذن شفاعت اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا کرے، وہ ذات جس کی بدولت دوسرے بخشے جائیں گے، ساری کائنات کے ایمان والے بخشے جائیں گے، وہ ذات خوف الہی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ کے محبوب زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہو،
یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضور کا قلب اطہر ابھی باہر آیا چاہتا ہے۔ اللہ کا خوف اس قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ لوگوں ایمان کو تلاش کرتے ہو، ایمان کہاں ہے؟ تو سن لو، ایمان اللہ سے ڈرنے اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات یہ اعلان کر دے کہ ساری کائنات میں ایک ہی شخص جہنم میں جانے والا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی، فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کائنات میں صرف ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا عالم تھا۔ اور رجا، رحمت الہی کی امید اس قدر، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو جائے کہ کل کائنات میں ایک ہی شخص بخشا جانے والا ہے تو اللہ کی رحمت سے پر امید اتنا ہوں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ ساری کائنات میں وہ شخص جو بخشا جانے والا ہے وہ میں ہی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا، بعض اوقات روتے روتے اللہ کے خوف سے زمین سے تنکا اٹھاتے اور کہتے تنکے کو دیکھ کر کاش عمر انسان نہ ہوتا، یہ تنکا ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا بہت مشکل ہے، اور یہ حساب کا مرحلہ اٹل ہے۔ جو اس دنیا میں آیا اس نے جتنی بھی زندگی گزاری اس دنیا میں، تھوڑی یا زیادہ، اپنی زندگی کے اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سرکار نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ لوگوں اچھے انسان کے بارے میں پوچھتے ہو تو اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عمر دراز عطا کی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ سب سے برا انسان کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو لیکن اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال نہ ہو، اس کے نامہ اعمال میں برے ہی برے عمل ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں پہچان بتا دی اچھے اور برے انسان کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق رکھتے ہیں کہ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں، اور پھر اپنی عبادت پہ اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ میرے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے،
ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گزر رہی ہے، ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں گزر رہی ہے، مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ میں گزر رہی ہے، عاجزی کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، پھر بھی ان نیک اعمال پہ فخر نہیں، گھمنڈ نہیں، اس کے باوجود عاجزی پہ عاجزی، اللہ سے عذاب جہنم سے پھر جانے کی دعا کرتے ہیں، عذاب جہنم سے محفوظ ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے پروردگار بے شک جہنم تو سب سے برا ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہے، اس سے برا ٹھہرنے کا مقام نہیں، اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں عباد الرحمن کی صفات سے متصف فرمائے اور ہمیں عباد الرحمن کی صفات اختیار کرنے کی توفیق